بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 43 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کے معاشی اقدار۔ یہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اسلام کے معاشی اقدار کا، تو آج ہم ایک اور قدر تعاون پر گفتگو کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلام کے معاشی اقدار میں سے ایک قدر احسان کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور احسان کا معنی اور اس کا مفہوم ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا۔ ایسے ہی قرآن مجید اور احسان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ قرآن مجید کی آیات سے احسان کو ہم نے ثابت کیا اور یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں احسان کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے احسان کی چند مثالیں ہم نے جمع کی۔ ایسے ہی نظام معیشت میں احسان کا کیا کردار ہے، صرف دولت میں، پیدائش دولت میں، انتقال دولت میں، تبادلہ دولت میں، تو یہ ساری تفصیلات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مختصراً پہلے تعاون کا مفہوم دیکھیں گے، اور پھر ہم اسلام میں تعاون کی اہمیت پر مختصراً گفتگو کریں گے، اور پھر ہم بھی تفصیل دیکھیں گے کہ نظام معیشت میں تعاون کا کیا کردار ہے اور تعاون کی کیا اہمیت ہے، تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم تعاون کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ تو تعاون کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کے مقاصد کو مل جل کر حاصل کرنا تعاون کہلاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مقصد ہے زندگی کا، اس پر ٹیم ورک کرنا، مل جل کر کام کرنا، آپس میں 2 لوگ، 4 لوگ، 10 لوگ، 15، 20 جتنے بھی مل جل کر کام کریں اور اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کو تعاون کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مل جل کر کام کرنا تعاون کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات ہے کہ جی مل جل کر کوئی بھی کام ہو وہ بھی تعاون کہلائے گا، یا کسی ایک مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے وہ بھی تعاون کہلائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اسلام میں تعاون کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسلام میں تعاون کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تعاون کے بغیر معاشرتی زندگی ممکن نہیں ہے، اس کا عدم امکان ہے کہ اگر معاشرہ ہی نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تو پھر زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کے جو دکھ سکھ ہیں، انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ہر انسان کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہے اور ایک بیمار آدمی ہے۔ اب ڈاکٹر کو بیمار آدمی کی ضرورت ہے اور بیمار آدمی کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اگر مریض ڈاکٹر سے تعاون نہیں کرے گا اور ڈاکٹر مریض سے تعاون نہیں کرے گا تو پھر زندگی کا امکان نہیں ہوگا، پھر یہ سب کچھ ختم ہے، پھر معاشرے کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ اگر ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری کرے، مریض اپنی کرے، تو پھر یہ باہم تعاون ہے، مل جل کر کام کرنا ہے، تو اس سے معاشرہ پھر ترقی پاتا ہے اور معاشرہ چل پاتا ہے۔ ورنہ اگر تعاون نہیں ہوگا تو اس کے بغیر پھر معاشرہ میں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ تو اسلام میں تعاون کی اہمیت کے حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جس کا ترجمہ ہے تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، لیکن گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ تعاون کے بارے میں یہ مشہور آیت مبارکہ ہے، بڑی اہم آیت مبارکہ ہے کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، تقویٰ کے کام ہیں، ان میں تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلو، لیکن جو گناہ کے کام ہیں، ظلم و زیادتی کے کام ہیں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو دیکھیں اب اس آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپس میں مل جل کر کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بوقت ضرورت تعاون کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعاون کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے گویا کہ، اور اگر مظلوم ہے تو پھر اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا دائیں بازو بن جاؤ، اور پھر مظلوم ہونے کے اعتبار سے پھر ظالم کے خلاف لڑو۔ تو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعاون کی اہمیت بیان کر دی ہے۔
تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظام معیشت میں تعاون کا کیا کردار ہے۔ تو جیسا کہ اب آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں صرف دولت، پیدائش دولت، تبادلہ دولت، تقسیم دولت وغیرہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے صرف دولت میں تعاون کا کردار دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ رضا الہی مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح اور آخرت کی کامیابی مقصود ہو۔ ایسا نہیں کہ بس صرف زیادہ سے زیادہ اپنا ہی مطمع نظر، اپنی ذات کو ہی مقصود نظر بنا، نہیں بلکہ خرچ کرنے میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنا۔ اگر کسی کو کوئی ہدیہ دے رہے ہیں، کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کسی کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یہ سب مطلب رقم خرچ کر رہے ہیں، تو یہ اس میں مقصود صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ یہ تعاون کی جو صرف ہے اس میں ایک اہم اصول ہے۔ ایسے ہی تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، مطلب جو حاجت مند لوگ ہیں، آفت زدہ لوگ ہیں، یا ایسے ہی نادار ہیں، غریب ہیں، اس طرح کے لوگوں کی ضروریات اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو تعاون کا اصل منشا، اصل مقصود، اصل تقاضا تعاون کا یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی تنگ دست ہیں، تنگ دستی کے باوجود پھر ایسے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بھی تعاون ہے اور تعاون کا ایک اہم اصول ہے۔ ایسے ہی تعاون کا ایک اہم اصول نمائشی صرف سے احتراز ہے، یعنی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے صرف خرچ کرنا، اس سے بچا جائے، کیونکہ اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، دوسروں کو دکھ پہنچتا ہے۔ ایسے ہی تعاون کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بخیل نہ بن جائیں، بے جا اسراف اور تبذیر نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، اور اپنے ذاتی کاموں میں صرف اعتدال کے ساتھ خرچ کریں۔ کوئی بھی چیزیں، پانی ہے، رقم ہے، گھریلو استعمال کی اشیاء ہیں، ان کو آپ اعتدال کے ساتھ برتیں۔ کیونکہ جب اعتدال کے ساتھ برتیں گے تو پھر وسائل کی بچت ہوگی، اور جب وسائل کی بچت ہوگی تو اس بچت کو کہیں اور استعمال کیا جا سکے گا، کسی اور کے ساتھ تعاون کی صورت میں یہ استعمال ہو سکے گا، کیونکہ وسائل اگر محفوظ ہوں گے، کم استعمال ہوں گے، تو پھر آئندہ آنے والی نسل ان سے مستفید ہو جائے گی۔ یہ بھی گویا ایک تعاون کی صورت ہے۔ تو اس طریقے سے تعاون کی ایک صورت اعتدال کے ساتھ برتاؤ ہے کہ اعتدال کے ساتھ وسائل کو استعمال کیا جائے۔ ایسے ہی پیدائش دولت میں تعاون بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور آجر اور مزدور کے درمیان مخلصانہ تعاون ہونا چاہیے۔ آجر اور مزدور دونوں ایک دوسرے کے یوں سمجھیں کہ دوست ہونے چاہیے، دونوں کے درمیان میں ایک محبت نظر آنی چاہیے۔ ان کے درمیان میں جو تنازعات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ایک دوسرے سے مطالبات ہیں، وہ ختم ہونے چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوں گے؟ یہ ایسے ہی ہوں گے جب کہ آجر احسان والا رویہ اپنائے گا، اور مزدور جو ہے وہ امانت و دیانت کے ساتھ اپنے فرائض صحیح طریقے سے سر انجام دے گا، تو پھر یہ آپس کے جو تنازعات ہیں یہ ختم ہو جائے گے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش دولت میں اگر آجر جو ہے، جو کہ مزدور سے دولت جنریٹ کروا رہا ہے، اچھا تعاون رکھے گا، پیار محبت والا تعاون رکھے گا، تو گویا یہ بھی مزدور کے ساتھ ایک قسم کا تعاون ہے۔ ایسے ہی آجر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے چکروں میں ہی نہ رہے، اس کو اپنا مقصود اصلی نہ بنائے، بلکہ معاشرہ کے مجموعی مفاد کو بھی سامنے رکھے، معاشرے کا استحکام چاہے، اس کو بھی مد نظر رکھے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پالیسیاں تشکیل دے۔ جہاں پہ کمپنی یا فیکٹری لگا رہا ہے، جگہ کا تعین کر رہا ہے، اور جب جگہ کا انتخاب کر رہا ہے تو پھر ساری چیزیں مد نظر رکھے کہ شور کی وجہ سے عوام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، یا دھوئیں کی وجہ سے عوام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے گا، تو گویا یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے پیدائش دولت میں۔ ایسے ہی صارفین کے استحصال سے اجتناب کرے۔ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے استحصال کی، قیمت بڑھا دینا، مال ہلکا تیار کر دینا، کم قیمت مال تیار کر دینا، تو یہ کسی بھی شکل کا کوئی بھی استحصال ہو تو اس سے جو ہے آجر کو اجتناب کرنا چاہیے۔ صارفین کے لیے اسے چاہیے کہ سہولت پیدا کرے، ایسی اشیاء تیار کرے جن کی صارفین کو ضرورت ہو، ایسی اشیاء تیار کرے جن سے صارفین زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں، تو یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے۔
ایسے ہی اجارہ داری کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس کی ممانعت ہے۔ آجروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اجارہ داری، جس کو منوپلی کہا جاتا ہے، ایسے ہی صارفین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اجارہ داری کوئی بھی ہو، اس کی ممانعت ہے، تعاون کی روح کے یہ خلاف ہے۔ ایسے ہی تبادلہ دولت میں بھی تعاون اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے ناپ تول میں فیاضی اور فراخ دلی سے کام لینا چاہیے، یہ بھی ایک اچھا وصف ہے۔ ایسے ہی تاجر کو چاہیے کہ وہ اچھے معیار کی چیزیں تیار کرے اور کم قیمت پر صارفین کو مہیا کرے، یہ بھی تبادلہ تعاون کی ایک صورت ہے۔ اور ایسے ہی معاشی اعتبار سے جو کمزور افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ خصوصی رعایت کی جائے اور ان کو چیزیں مناسب قیمت پر دے دی جائیں اور آسانی کے ساتھ ان تک پہنچا دی جائیں، یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے۔ ایسے ہی مال کو جاذب نظر بنانا چاہیے اور صحت اور صفائی کے معیار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تعاون کی یہ بھی ایک صورت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اب طہارت کو مد نظر رکھیں گے، صفائی کو مد نظر رکھیں گے، جاذب نظر بنائیں گے تو پھر یہ تعاون کی ایک صورت بنے گی۔ ایسے ہی عہد و پیما کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اشیاء کی خرید و فروخت میں آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو وقت وغیرہ طے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، یہ بھی تعاون کی ایک صورت ہے، کیونکہ اس سے باہمی اعتماد فروغ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورۃ مائدہ کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اپنے عہدوں کو پورا کیا کرو۔ تو اب یہاں پر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے خرید و فروخت کے درمیان میں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رہنمائی بھی بہتر طریقے سے کرنی چاہیے کہ کاروبار میں تعاون کی یہ ایک بڑی اہم شکل ہے کہ بائع اور مشتری دو ہی تو لوگ ہوتے ہیں، تو بائع کو، بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ مشتری کی صحیح طریقے سے رہنمائی کر دے، اس کو بتلا دے کہ یہ چیز اگر استعمال کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، یا اگر مشتری اپنا مدعا، اپنا مطمع نظر، اپنا مقصود بتلا رہا ہے کہ مجھے اس طرح کی چیز چاہیے، تو بائع کو چاہیے کہ وہ بتلا دے کہ ہاں جی یہ آپ کی ضروریات پوری کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح رہنمائی کرنا بھی تعاون کی ایک صورت ہے۔ ایسے ہی ملاوٹ وغیرہ نہ کرنا مال میں، یہ بھی تعاون کی ایک صورت ہے کہ دھوکہ دینا، فریب دینا اور کسی کو نقصان پہنچانا، سودا ہے کچھ بتلانا کچھ، اس کی کوالٹیز ہیں کچھ اور بتلانا کچھ، یا جو طے ہو چکا ہے ایسا مال تیار نہ کرنا، اس سے کم قیمت مال تیار کر دینا اور قیمت پوری لے لینا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تعاون کے خلاف ہیں۔ ملاوٹ وغیرہ نہ کرنا یہ بھی تعاون کی ایک صورت ہے، لیکن ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ تعاون کی روح کے خلاف ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے تعاون کا مفہوم پڑھا ہے کہ مل جل کر کسی مقصود کو پانا، کسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ تعاون کہلاتا ہے۔ اسلام میں تعاون کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم نے قرآن کی آیات کی روشنی میں وضاحت کی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، اس کی وضاحت میں نے کر دی تھی۔ ایسے ہی نظام معیشت میں تعاون کا کیا کردار ہے، اس کے حوالے سے ابھی ہم نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ صرف دولت میں تعاون کی کیا اہمیت ہے، کیا کردار ہے، پیدائش دولت میں تعاون کی کیا اہمیت، کیا کردار ہے۔ ایسے ہی تبادلہ دولت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تبادلہ دولت میں اس کا کیا کردار ہے تعاون کا۔ تو یہ ساری تفصیلات تعاون کے حوالے سے ہم نے بیان کر دی ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی تعاون کی وضاحت کریں، تو تعاون کا جو معنی ہے یا جو مفہوم ہے اس کی ہم نے وضاحت کر دی، اس کی اہمیت وغیرہ ساری ہم نے ذکر کر دی ہے۔ نیز اس کے معاشی اثرات بیان کریں تو اس کے جو اثرات ہیں یا جو کردار ہے معیشت میں، اس کے حوالے سے ہم ساری تفصیلات بیان کر چکے ہیں۔ تو اگلے سبق نمبر 44 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور اسلام کے معاشی اقدار کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے یہ چلے گا۔ تو اگلے سبق میں ہم ایک اور معاشی قدر حلال و حرام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔